تیسرے رہ گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین ہے نا جی، چونکہ علی کے تذکرے تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، پتہ چلے کہ یہ چاروں ملتے ہیں تو کوئی کامیابی ہوتی ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی علیحدہ کیا جائے گا تو کامیابی وہاں پر ممکن ہی نہیں ہوتی۔ جتنے غزوات ہیں، جتنے مارکے ہیں، جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، اللہ کے یہ چاروں جو خاص بندے تھے جن پر اللہ نے بڑا زیادہ رحم کیا تھا، فضل فرمایا تھا، دولت امام سے ان کو سرفراز کیا تھا، جو نبیوں رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ ہیں، ان چاروں کا بلند ترین مرتبہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اوورآل کمان اینڈ کنٹرول کر رہے تھے، اور آپ کے معاون خصوصی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک موقع آیا کہ سلمہ بن اقوا، ابو عکاشہ اور دیگر کچھ کمانڈروں نے کہا کہ یہ یہودی بڑے حریص ہیں، ان کے اندر لالچ بڑا ہے، طمع بڑا ہے، انہوں نے قلعے کو اندر سے بند کر لیا، باہر نکلتے نہیں ہیں، ہم قریب جاتے ہیں اوپر سے پتھر مارتے ہیں اپنی گلیلوں سے، منجنیقوں سے، دیگر ہتھیاروں سے، اور پھر تیر برساتے ہیں، نیزے مارتے ہیں، بڑا مشکل ہے ان کے ساتھ لڑنا، ہم ان کے درختوں کو کاٹتے ہیں، اپنے درختوں سے یہ اتنی محبت کرتے ہیں جتنی بیٹوں سے کی جاتی ہے، جب ان کے درخت کٹیں گے تو خود بخود باہر نکلیں گے، ہمارے گلے پڑیں گے، جب گیٹ کھلیں گے ہم اندر جا کے پھر اپنا کام کر لیں گے۔ درخت کاٹنے شروع کر دیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تو چند دن کی بات ہے، یہ اللہ نے سب کچھ ہمیں دینا ہے، ہم اپنا نقصان خود کیوں کریں؟ نبی رحمت علیہ السلام فرمایا صدیق سچ فرماتے ہو، حکم دیا درخت نہیں کاٹنا، ویسے جنگ کرو اللہ فتح دے گا۔ اسی دوران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی کو پکڑ کے لے کے آئے جو بڑا ان کا ماہر قسم کا بندہ تھا، ساری معلومات اس کے پاس تھی، اور یہی وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے خیبر اور یہ سارے کا سارا علاقہ فتح ہوا اور بہت کچھ وہاں سے ملا۔ انشاءاللہ اسی سے آگے بات کو چلائیں گے اگلے خطبہ جمعہ میں۔ اللہ ہمیں صحیح طور پہ دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے ہم اللہ کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو مانتے ہیں، اسی طرح اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ اکرام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اسوہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب